حدیث آتی ہے تقریباً 6 جگہوں سے روکا گیا ہے نماز پڑھنے سے، یا بعض الفاظ میں 7 جگہوں سے۔ پہلی جگہ جہاں سے روکا گیا ہے وہ ہے قبرستان، تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی۔ علت یہ ہے کہ قبر پرستوں سے مشابہت ہے، یا ہو سکتا ہے قبرستان میں نماز پڑھنے والا مردوں سے سوال کرنے لگے، تو شرک کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ وہ مسجد، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، وہ مسجد جس کی تعمیر قبر پر ہوئی ہو، کسی نیک آدمی کی قبر پہ جا کے مسجد بنا دیا تو اس میں نماز پڑھنا منع ہے، بلکہ شیخ الاسلام نے کہا اس مسجد کو ڈھا دیا جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مسجد نبوی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی تھی، یاد رکھیے۔ وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے جو اللہ کے نبی کی آرام گاہ ہے، یعنی جو اللہ کے نبی کی قبر جہاں ہے وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا، بعد میں اس کو دائرے میں شامل کر دیا گیا، لیکن وہاں نماز نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی کی اسپیشل دعا تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا، اپنے علاوہ عبادت گاہ کی جگہ نہ بنا، اللہ نے محفوظ کر رکھا۔ ہاں کوئی آدمی، اس کا کوئی رشتہ دار مر جائے اور اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا ہے، تو وہ لوٹ کے آتا ہے سفر سے یا دور دراز کی جگہ سے، دیکھا کہ میت کو دفنایا جا چکا ہے، تو قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے، جنازے کی نماز قبر پر جا کے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ خاتون جو مسجد میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی، عظیم الشان کام، صحابہ نے وفات ہو گئی اس عورت کی، راتوں رات صحابہ نے دفنا دیا کہ اللہ کے نبی کو کیا خبر کرے۔ اللہ کے نبی نے تلاشا کہاں ہے وہ، تو کہا کہ اس کی تو وفات ہو گئی، کہا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی، دلونی علی قبرہا، اس کی قبر کہاں ہے بتاؤ۔ اللہ کے نبی گئے اور اس کی قبر پر نماز ادا کی۔ کتنے پیریڈ تک ادا کر سکتے ہیں، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی مان لیجیے کوئی شخص ہے، اس کے کسی رشتہ دار کی وفات ہوئی، وہ 15 دن بعد آ رہا ہے، 1 مہینے بعد آ رہا ہے، سفر سے لوٹا، تو بعض ابن عثیمین نے لکھا کہ 1 مہینے تک، یا اور بعض علماء نے بڑی اچھی بات کہی، کہا قبر جب تک تازہ ہو اس وقت تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں قبر پر جا کے، جنازے کی جس کی نماز چھوٹ چکی، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا مقبرہ۔ دوسری چیز ہے حمام، غسل خانہ، جہاں آپ نہاتے ہیں وہاں نماز پڑھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ پوری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام۔ تیسری جگہ، اور جو ترمذی کی روایت ہے، اگرچہ کچھ ضعف ہے اس کے اندر، مزبلہ، کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ، جہاں آپ کوڑا پھینکتے ہیں، گندگیاں پھینکتے ہیں، کہاں وہاں منع ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نجس گندی چیزیں وہاں ہو۔ چوتھی جگہ مجزرہ، اور وہ کہتے ہیں سلاٹر ہاؤس کو، جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی گندگیاں اور نجاستیں بکھری پڑی ہوتی ہیں، تو وہاں منع ہے۔ پانچویں جگہ قارعۃ الطریق، بیچ روڈ پہ کوئی نماز کھڑی کر جو ہے صف باندھ دیا، ہاتھ باندھ دیا، نیت باندھ دیا، غلط ہے، الا یہ کہ مسلم علاقہ ہے اور جمعہ کی نماز یا عید کی نماز بڑی مجلس اجتماع ہے، مسجد میں ایک دم جگہ نہیں ہے اور صفیں متصل ہیں، تو پڑھی جا سکتی۔ یاد رکھیے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اندر مسجد خالی ہے اور روڈ پہ لوگ جو ہے جامع مسجد کی طرح جو ہے لوگ صفیں بنائیں پھرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اور ایک جگہ جس کو چھٹی جگہ آپ کہہ سکتے ہیں، ساتویں جگہ، فوق ظہر بیت اللہ، خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر، کہا گیا اس لیے منع ہے کیونکہ وہ قبلے کا رخ نہیں کر سکتا، جو خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے کعبے کے اندر نماز پڑھی تھی۔ اور ساتویں جگہ ہے کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی ہے، کوئی کسی کی زمین تھی اس کو ہڑپ لیا اس نے، اور وہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اس کا نماز پڑھنا اس جگہ پہ حرام ہے، امت کے اجماع سے حرام ہے، بہت اہم شے ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر جو الزام لگتا ہے کہ بابری مسجد کو انہوں نے غیر مسلموں سے لے لیا، یا گیان واپی کو، یا 30,000 مسجدوں پہ جو دعویٰ ہے،
غلط ہے، کیونکہ مسلمان اس زمانے میں حاکم تھے، راجا تھے، بادشاہ تھے، پورا ملک ان کے ہاتھ میں تھا، تو کیا ضرورت تھی حرام جگہوں پہ جا کے مسجد کی تعمیر کرنا؟ تو یہ اسلامک قوانین کے مطابق غلط ہے کہ آپ کسی کی زمین کو ہتھیا کر اس پہ مسجد بنا دیجیے یا اس پہ نماز پڑھیے، کہا علماء نے کہ نہیں قبول ہوگی۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ مان لیجیے کسی شخص نے کسی کی زمین کو قبضے میں کر لیا، ہڑپ لیا، اور اس پہ وہ خوب نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہگار ہوگا مسلسل، ہر نماز کے ساتھ گناہ بھی ٹوٹتا چلا جائے، کیونکہ اس نے اس عبادت کو ایک ایسی جگہ واقع کیا ہے جو جگہ اس کے لیے مشروع اور جائز ہے۔